اسی طرح کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اولاد میں سے ایک صاحب سامنے آئیں گے جن کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اس لیے ان کو مہدی کہا گیا، اور وہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ملیں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے، ان سے معاہدہ کر کے ان کا ساتھ دینا شروع کریں گے، اور اس کے بعد اس شخصیت کی قیادت میں دنیا کے اندر حق غالب ہوگا، اور اسی زمانے میں باطل کا سب سے بڑا چہرہ دجال سامنے آئے گا۔ وہ دنیا کے اندر باطل کو پھیلانے کے لیے آخری درجے کا کام کرے گا، وہ دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا انتظام لے کر آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کے ہاتھ پر کچھ چیزیں ظاہر بھی ہوں گی۔ اب یہ دو شخصیتیں گویا ہوں گی، ایک حق کی علامت محمد ابن عبداللہ المہدی اور ایک المسیح الدجال۔ اس مسیح دجال کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسیح بھیجے جائیں گے جو دنیا میں ایک بار رہ کر اللہ کے یہاں بلائے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو آسمان سے واپس بھیجا جائے گا، اور ان کا اصل مشن اس دجال کو ختم کرنا ہوگا، چنانچہ وہ اس دجال کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں، جیسے میں نے بیان کیا، آسانی کے لیے میں نے احادیث کی عبارتیں یا حوالے نہیں بیان کیے، بلکہ جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ خلاصہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ اس میں کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ وہ محمد بن عبداللہ المہدی، جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں آئیں گے وہ، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے وہ ملک شام میں اتریں گے، اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ایسی صورتحال میں جب یہ بات بالکل صاف ہمارے سامنے ہے، تو اب کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مثلا قادیان کا رہنے والا بیچارہ ایک ناقص الخلقت آدمی جس کو غلام احمد کے نام سے لوگ جانتے ہیں، وہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، اسے مرے ہوئے بھی 125 سال ہونے جا رہے ہیں، دجال ابھی تک آیا بھی نہیں، ختم تو کیا ہوتا؟ بھائی مسیح ابن مریم آ کر دجال کو ختم کریں گے، دجال آیا نہیں تو آ کے مر بھی گیا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اور اسی طرح سے کوئی آدمی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد مہدی ہوں، اور نام اس کا شکیل ہو یا جمیل ہو یا خلیل ہو یا کچھ بھی ہو، اور وہ گھومتا پھر رہا ہو ہندوستان میں، بلکہ چھپتا پھر رہا ہو، تو مجھے کوئی بھی جوان بتائے کہ یہ بات عقل میں آنے والی ہے، ماننے والی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ کیا مسئلہ ہے آخر؟ یہ ایسے احمقوں کو، میں تو ایسے لوگوں کو احمق سمجھتا ہوں چونکہ وہ دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، ایسے احمقوں کو یہ بے وقوف ماننے والے مل کہاں سے جاتے ہیں؟ اب میں وہ بات کروں گا جو میں کہہ رہا تھا کہ بعد میں کروں گا۔ کیوں مل جاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ شکیل بن حنیف جیسے لوگوں کو مان رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دینی جذبے کے تحت مان رہے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، مگر ایک سوال ہے میرا، میں کمپیوٹر نہیں جانتا، میرے اندر جذبہ ہے کہ میں کمپیوٹر سیکھوں، تو مجھے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یا اسکول کے ٹیچر کے پاس جانا چاہیے، یا وہ جو ہوٹل میں کھانا بنانے والا ہے کک، اس کے پاس جانا چاہیے؟ کس کے پاس جانا پڑے گا؟ جو کمپیوٹر ماسٹر ہو اس کے پاس جانا چاہیے نا مجھے، وہی تو مجھے سکھائے گا نا کمپیوٹر۔ اگر مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے اور کاروبار کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مسجد کے امام صاحب سے جا کے ہوگا مشورہ کاروبار کا؟ کیا خیال ہے؟ یا مدرسے کے مولانا صاحب کاروبار کے ٹپس بتائیں گے؟ وہ سوچو ذرا، بھائی کوئی ایم بی اے ہوگا جو بزنس مین ہوگا، کوئی تجربے کار ہوگا، کوئی ڈگری لیے ہوئے ہوگا کاروبار کی، یا کم سے کم وہ کوئی کارخانہ چلاتا ہوگا، کوئی فیکٹری چلاتا ہوگا، کوئی دکان کرتا ہوگا، وہ اس سے جا کے سمجھنا پڑے گا نا کہ کاروبار میں کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سیدھی سادی بات ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارے تمام وہ بچے جو شکیل جیسے لوگوں کا شکار ہو چکے ہیں، وہ بھی سنیں ذرا، سمجھیں اپنی غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے۔ ان کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کر دین کی باتیں کی، مجھے معلوم ہے دین کی باتیں کرتے ہیں،
اور پریشانی کیا ہے؟ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں سے سب پریشان ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ انجینئر تو ہو گئے، وہ ایم اے اور بی اے تو ہو گئے، انہوں نے ایم بی اے تو کر لیا، انہوں نے بہت سارے مضامین میں ماسٹرز کر لیا، مگر دین کے معاملے میں تو وہ مدرسے کے مکتب کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ جیسے ہم کمپیوٹر یا میتھس میں اسکول کے 5ویں کلاس کے بچے کے برابر نہیں ہے، تو جس طرح ہمیں اس فن کے آدمی کے پاس جانا چاہیے، اسی طرح ہمارے وہ کالج اور یونیورسٹیوں کے بچے سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ دین کی بات اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کے پاس دین کی صحیح ڈگری موجود ہے، وہ بتائے گا کہ صحیح بات کیا ہے۔ اور وہ جو تمہارے پاس چپکے آ کر باتیں کر رہے ہیں اور تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور وہ بیچارے چھپے بیٹھے ہیں اورنگ آباد کے گاؤں میں، ان کے بارے میں ایک راز کی بات میں بتاؤں۔ یہ راز چھپا ہوا کھلا ہوا راز ہے، وہ تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ کیا یہ سوال ہے میرا ان بچوں سے، ان جوانوں سے، ان لوگوں سے جو متاثر ہیں، ان سے سوال ہے، کیا انہوں نے سب سے پہلے تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی کہ ان مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، یہ تم سے دین کی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں؟ بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، پکی بات ہے، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، ان کا فتنوں کا علاج آ گیا ہے، مگر علماء تمہیں نہیں بتائیں گے، لہٰذا علماء سے بات مت کرنا۔ چنانچہ وہ نوجوان علماء کے قریب جلدی سے لگتے نہیں ہیں۔ مجھے ان سب سے ہمدردی ہے، اس لیے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہیں، دھوکے میں ڈالے گئے ہیں، مگر ایک شکایت ہے کہ تم اتنے نادان تو نہیں ہو کہ تمہیں خواہ مخواہ۔ میرا سوال ہے، تمہیں کاروبار میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ کمپیوٹر کی کلاس لینے کے لیے انجینئرنگ کالج میں تم پہنچ گئے، یا میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے تم انجینئرنگ کالج میں کبھی ہوا ہے ایسا؟ تمہارے اسکول کے ٹیچر جو میتھ پڑھاتے تھے ان سے تم سائنس سمجھنے کے لیے چلے گئے، اور جو سائنس کے ٹیچر تھے ان سے میتھ پوچھنے کے لیے چلے گئے، کبھی تم نے ایسا کیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں کیا تم نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اپنے وہاں کے کاموں میں سنجیدہ تھے، لہٰذا تم نے صحیح آدمی سے چیز کو سمجھا، اور دین کے معاملے میں تمہارے اندر وہ سنجیدگی نہیں ہے تو تم نے جس آدمی نے بھی تم سے آ کے باتیں بنائی تم نے اس کو مان لیا۔ ایک اور مثال سے میں بات کہتا ہوں، مجھے میں مثلاً کاروبار کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کرتے ہیں، چلیے آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں، آپ ایک پارٹی سے کاروبار کر رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، کوئی بھی مال، 10 سال سے کام چل رہا ہے، اب آ کر اچانک ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ جس پارٹی سے تم 10 سال سے مال لے رہے ہو وہ غلط پارٹی اور تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تو آپ کیا اس کے کہنے سے فوراً مان لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی 10 سال کا تجربہ ہے میرا، کوئی 1-2 دن کا نہیں ہے، میں کیسے مان لوں یہ بات؟ اب وہ پیچھے پڑ جائے آپ کے کہ نہیں تم دھوکے میں ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چلو اچھا میں تحقیق کروں گا۔ اس کے کہنے سے نہیں مانیں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے۔ سوال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اب تک یہ تھا کہ علماء سے پوچھتے تھے، ائمہ سے پوچھتے تھے، دین کے جاننے والوں سے پوچھتے تھے، اب کچھ لوگ چپ کے آ کر تمہیں بتا رہے ہیں، تو تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، جن کے پیچھے ہم اب تک چل رہے تھے انہوں نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے یہ بچے سنجیدہ نہیں ہیں، ورنہ صحیح جگہ پہنچ جاتے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہم آپ کو صحیح بات یہ ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے فتنوں کے بارے میں، کہاں سے چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، لیکن یہ بات ڈرے بغیر ہم آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سارے فتنے دنیا کی ان طاقتوں کی طرف سے چلتے ہیں جو آپ کی اور ہماری دشمن ہیں۔ یہ پکی بات ہے، کوئی راز بھی نہیں ہے اور یہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، حقائق معلوم ہے۔ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک وہ طاقتیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چومکھی لڑائی لڑتی ہیں، آپ ہمیشہ سمجھنا، وہ چومکھی لڑائی لڑتے ہیں، وہ اس طرح کے سارے جتنے بھی فتنے ہیں وہ سب ان کی ڈور وہیں سے ہلتی ہے، وہیں سے ان کو، میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ فنڈنگ ہوتی ہے تو بھی غلط نہیں ہے، سچائی ہے، یہ سب اسلام دشمن طاقتوں کے نمائندے ہیں۔
بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو جان بوجھ کر ان کی طرف سے ہی آئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دھوکے میں ہیں اور نادانستہ طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔